Thank you very much, sir. It has taken time. आपने जो टाइम दिया था उससे ज़्यादा आपने हमें टाइम दिया है. Thank you so much. Sir, have you time for question answers, and if yes, how much? आप ये थोड़ा सा इनको ब्रीफ कर दें तो फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस आप ले सकते हैं. एवरीबॉडी वुड बी रेडी टू आस्क क्वेश्चंस. मेरे भी कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन चले हम अपने को जरा एक साइड पे रख देते हैं. स्टूडेंट्स का हम कुछ तो सर आपकी स्लाइड्स में कुछ चीजें थी कि जो मैं पूछना चाह रही थी. एक तो मेरा स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप सर के लेक्चर को इसको दोबारा सुने, क्योंकि और इसमें अगर किसी ने स्क्रीन शॉट्स लिए हैं तो प्लीज़ उनको एज इट इज़ आगे मत करें, क्योंकि सर ने साथ साथ बताया है कि ये चीज़ यहाँ पे मिस्टेकनली गलत लिखी गई है, जैसे हाइलाइट्स ऑफ बजट, तो उसका एयर गलत है. फिर कुछ कॉलम्स हैं जिसका लेफ्ट और राइट जो है वो सर ने साथ साथ बताया कि ये मिस्टेक है. लेकिन अगर आप उसके आपने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं और आप आगे फॉरवर्ड करोगे तो ये गलत बात है. थोड़ा सा इसको रिविजिट करें और इसको सही, इसके अगर स्क्रीनशॉट लेना है किसी फिगर के तो आप उसको सही करके लें या उस चीज़ को ओमिट करें. एक ये चीज़ है सर, आपकी एक स्लाइड में मेरे छोटा सा एक क्वेश्चन, हालांकि इस पर बड़ी डिबेट हो सकती है, क्योंकि आपने ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ बताई है कि ये आमतौर पे ये चीज़ें हाईलाइट नहीं की जाती कि बजट स्ट्रेटजी पेपर्स. तो मेरा हमेशा से ये क्वेश्चन रहा कि डिफरेंट बजट्स होते हैं, ऑलमोस्ट रिविजन्स ऑफ फिगर्स होते हैं, और उसमें हम इजीली डिटेक्ट नहीं कर सकते कि इस गवर्नमेंट की या पिछली गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ क्या हैं, स्पेशली बजट डॉक्यूमेंट के हवाले से, प्रिपरेशन के हवाले से. एज फार एज अदर हैं तो कुछ का बॉटम अप अप्रोच होती है, किसी की ट्रिकल डाउन अप्रोच होती है, वो उनकी पॉलिटिकल प्रायोरिटीज से पता चलता है, लेकिन बजट के डॉक्यूमेंट से हम उसका नहीं निकाल सकते. अभी ये जो आपने स्ट्रेटजी ऑफ द डॉक्यूमेंट बताया पेपर, वो स्ट्रेटजी पेपर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें स्टडी करना है. सर मैं एनवायरनमेंट का देख रही थी, बाकी सारे पॉजिटिव उसमें फिगर्स थे. एनवायरनमेंट का जो था वो नेगेटिव साइन के साथ अपीयर हो रहा था, तो ये मैं बाद में आपसे पूछ लूंगी. इस वक्त मेरा ख्याल है कि चूंकि काफी टाइम भी हो गया, आप भी थक गए होंगे, थोड़ा सा आप स्टूडेंट्स के 2-3 क्वेश्चन जितने भी हों, अगर ये उसमें अपनी चैट में लिखते हैं और वहां से आप जिनके आंसर देना चाहें आप दे दें, इट्स अप टू यू. और मैं क्लोज करने से पहले अगेन आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, और रियली आई हैव नो वर्ड्स ऑफ थैंक्स ऑन बिहाफ ऑफ माय फैकल्टी एंड माय स्टूडेंट्स ऑन माय यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर. वी आर वेरी थैंकफुल, और हम आपके साथ रहना चाहेंगे, वो इंशाल्लाह हम टाइम टू टाइम आपको ज़हमत देते रहेंगे. ठीक है, thank you. So the floor is open for question if you permit us. Thank you, sir. जी मैडम, कोई इशू नहीं है, क्वेश्चन स्टूडेंट बेशक ले लें. और मैंने वैसे भी कहा है कि स्टूडेंट्स तो मेरे से किसी वक्त भी ग्रुप में क्वेश्चन ग्रुप में भी पुट कर लेंगे तो मैं उस पर आंसर करूँगा. अच्छा, लेकिन मैडम आपका पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है. मैं आपको बताता हूँ, ये तकरीबन -11% जो है, ये -11.9% जो है, ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर, यानी कि इसका मतलब है ये अंडर स्पेंडिंग हुई है पिछले साल में, इसलिए ये माइनस है. यहाँ से एक प्रॉब्लम आता है कि मैं तो क्रेडिबिलिटी बता रहा था, लेकिन इशू ये है कि यहाँ से आपको प्रायोरिटीज़ भी समझनी चाहिए आप सारे स्टूडेंट्स को, कि जिनके ऊपर ओवर स्पेंडिंग हम कर रहे हैं वो कौन से आइटम्स हैं और जिनके ऊपर हम अंडर स्पेंडिंग कर रहे हैं वो कौन सी प्रायोरिटीज़ हैं. अब इसको मैं IMF प्रोग्राम से लिंक करूँगा. IMF प्रोग्राम में एनवायरनमेंट के ऊपर स्पेशल फोकस किया गया है. आप अगर उसके पॉइंट्स देखें तो उसमें स्पेशली फोकस है एनवायरनमेंट के ऊपर, और आपने एनवायरनमेंट के ऊपर अंडर स्पेंडिंग की, यानी कि अपने जो बजट में पैसे रखे उतने भी एनवायरनमेंट को नहीं दिए, यूं समझ लें. तो आपकी प्रायोरिटीज नहीं है एनवायरनमेंट को सेट करने में और उसके ऊपर स्पेंडिंग करने में, और IMF के साथ आप कमिट करके आ जाएंगे कि जी हम एनवायरनमेंट के ऊपर स्पेंड करेंगे, तो यहाँ से प्रॉब्लम्स जनरेट होते हैं. और फिर IMF जो है वो, हम हमेशा कहते हैं IMF बड़ी सख्त कंडीशंस आपके ऊपर इम्पोज करता है. तो ये मैडम बड़ा वैलिड पॉइंट है, एनवायरनमेंट के ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा, अदरवाइज इंटरनेशनल कम्युनिटी से हम फंड्स नहीं ले सकेंगे.
अच्छा جی جی سر، یہ بہت اس لیے بھی سر صرف آئی ایم ایف کے حساب سے بھی آپ دیکھیں، لیکن ہماری جو کاپ ہوتی ہے کانفرنس آف پارٹیز جو ہے، اس میں ہمارے پاس کہنے کو اتنا کچھ نہیں ہوتا، اور پھر ہمارے اور بھی بہت ساری سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جو ہیں ہمارے اچیو نہیں ہو رہے. تو یہ آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، اس پہ تو کافی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. تھینک یو سو مچ. جی اوور ٹو یو. تھینک یو. اوکے میم. اچھا اس کے علاوہ جو کوشچن میرے پاس لکھے ہوئے آئے ہیں یہ تو بہت ہی کم ہیں، آپ اگر کوئی اور بھی کرنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ تو مین 2-3 کوشچنس مجھے ایز سچ لگ رہے ہیں. اور وہ کوشچن میں سے ایک کوشچن جو ہے وہ میں زیادہ اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر پایا ہوں، کچھ کوشچن بھی کلیئر نہیں ہوتے. ایک کوشچن یہ آیا 2 دفعہ کہ کیا ہم اپنا بجٹ 5 سال کے لیے پریزنٹ کر سکتے ہیں، اس کا کیا پلس مائنس ہوں گے یا پروز اینڈ کانس ہوں گے. دیکھیں آپ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ تو کہتا ہے کہ آپ کا بجٹ 1 سال کے لیے ہوگا، اور وہ بھی فائنینشیل ایئر کے لیے ہوگا، جو کہ 1 جولائی سے 30 جون تک ہے. اور اگر آپ انٹرنیشنل پریکٹسز دیکھیں تو وہ بھی 1 سال کے لیے ہی بجٹ ہوتا ہے. امپرومنٹ جو کرنی ہے وہ بجٹ اسٹریٹجی پیپر میں کرنی ہے. بجٹ اسٹریٹجی پیپر 3 سے 5 سال تک کا ہوتا ہے. اس میں آپ 5 سال کا ایک پروجیکٹڈ بجٹ دے سکتے ہیں، فورکاسٹ دے سکتے ہیں، اس کو جتنا امپروو کریں گے وہ بہتر ہوگا. تو بجٹ خود 5 سال کے لیے نہیں ہوگا، بجٹ اسٹریٹجی پیپر آلریڈی اس میں 4-5 سال کی فگرز ہوتی ہیں. فیوچر کے تو 3 سال ہوتے ہیں، لیکن پچھلا سال بھی ملا کے اور کرنٹ ملا کے تو 5 سال بن جاتے ہیں. سر یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ کروں گی، سوری. یہ آئی ایم ویری مچ انٹرسٹڈ ان دس اسٹریٹجی پیپر. کیا ہمیں پچھلے کچھ سالوں کے یا پچھلی کچھ گورنمنٹس کے، کیونکہ ان کی پرائرٹیز ذرا چینج ہوتی ہیں پھر ہر گورنمنٹ میں، تو کیا ہمیں ڈفرینٹ گورنمنٹس کے بجٹس کے اسٹریٹجی پیپرز ہمیں مل جائیں گے کہ ہم ان سب کو سامنے رکھ کے ذرا پڑھیں کہ کس میں اوور اے پیریڈ آف ٹائم کیا چینج آئی ہے؟ جی یہ بالکل مل سکتے ہیں مل ہمیں؟ جائیں گے میڈم، مل جائیں گے. کچھ تو ویب سائٹ پہ ہیں، جو نہ بھی ہوئے تو میں آپ کو ارینج کر دوں گا آپ کے اچھا، یہ زبردست ہو جائے گا سر. تھینک یو سو مچ. اوکے. اچھا اس کے بعد اچھا 5 سال والی بات ایک اور میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ کا ہمیشہ ڈسکشن کا ٹائم بڑھانا پڑے گا. یہ جو 14 ڈیز ہے یہ سفیشینٹ نہیں ہے پارلیمنٹ کی ڈسکشن کے لیے، اور وہ بھی 14 ڈیز ان ڈاکومنٹس کو پڑھنا بھی انہیں میں اور ڈیبیٹ بھی کرنا ہے، یہ نہیں. ہمیں اس کے لیے زیادہ ٹائم چاہیے. اسی طریقے سے جو میں نے ایکسیس اور سپلیمنٹری گرانٹ کی بات کی تھی کہ جو اگلے سال جا کے ہم ایجنڈا آئٹم کے طور پہ رکھ کے اس کو ایسی اپروول لے لیتے ہیں، اس کی مڈ ایئر ڈسکشن ہونی چاہیے، اور اس پہ بھی ویسی ڈیبیٹ ہونی چاہیے جس طرح مین بجٹ کی ہوتی ہے، اور پھر اس کو اپروو ہونا چاہیے، اور اس کو اگلے سال کے ایجنڈا کے طور پہ نہیں لے کے جانا چاہیے. تو اس طرح کی چینجز ہم کر سکتے ہیں. ایک کوشچن ہے انجینئر محمد اعظم خان، the IMF loan is for BOP then conditionality suggestion is failed. اب یہ کمنٹ ہے آپ کا تو ٹھیک ہے، اگر آپ مجھ سے کوئی کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں، مجھے کوشچن کلیئر نہیں ہے، آپ اس کو پلیز ریفریز کر دیں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کا لون اگر بی او پی کے لیے ہوتا ہے تو کنڈیشنلٹی سجیشن از فیلڈ، یعنی کہ کنڈیشن پتہ نہیں پروگرام فیل ہوگا یا کنڈیشنز ہم نہیں پوری کر پائیں گے، کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ پلیز تھوڑا کلیئر کر دیں. اس کے جی بعد سر، وہ آپ کو کلیئر کر دیں گے. میری ایک یہاں پہ ایک اور کوشچن ذہن میں ایسا جو آپ نے زبردست وہ اس کو ڈسپلے کیا ان کی کنڈیشنلٹی کو، جو ان کے ویب سائٹ سے، اس میں انہوں نے بہت ریسٹرکشنز کو انہوں نے کہا کہ آپ اس کو ریموو کریں. تو اب یہ تو چیز آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں کتنا زیادہ مطلب ان دونوں میں گیپ ہے امپورٹس اور ایکسپورٹس میں. تو اگر ہم ریسٹرکشنز وہاں سے ہٹا دیں گے تو یہ ہمارا تو اور زیادہ امبیلنسز ہو جائیں گے. تو اس میں ذرا تھوڑا سا کمنٹ کر دیجیے گا. میڈم اصل ایشو یہ ہے کہ ہمارے اکنامکس کے اسٹوڈنٹ سے لے کے پھر ریسرچرز، پھر اوپر پالیسی میکرز اور پالیسی انسٹیٹیوشنز، ہماری ایک پوری قوم کا مزاج بن گیا ہے کہ ہم لوگ اپنا ہوم ورک نہیں کرتے. یہ ایک جنرل بات کر رہا ہوں میرے سمیت. اچھا تو ایشو یہ ہے میڈم کہ ہم نے جب آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشن میں جا کے کی تو یہ پروگرام آئی ایم ایف کی طرف سے تو یہ کنڈیشن سامنے آتی ہیں، ہونا یہ چاہیے کہ ہماری طرف سے بھی اس کا کوئی کاؤنٹر ہونا. جیسے اب آپ نے کہا کہ یہ آئی ایم ایف کے یہ اگر کنڈیشن ہم باقی اس کو میٹ کرنے کی کوشش کریں تو ہمارے تو امبیلنسز بڑھ جائیں گے.
اب یہ بات آپ کا پوائنٹ 100% ٹھیک ہے، لیکن چونکہ ہماری نیگوسیشن والی ٹیم جو آئی ایم ایف کے سامنے بیٹھی ہے اس کے پاس کوئی انالیسز نہیں ہے ایسا جو یہ شو کر سکے کہ جی ہمیں یہاں پہ پرابلم ہوگا، یعنی کہ آئی ایم ایف کو چیلنج کر سکے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری نیگوسیشن ٹیم آئی ایم ایف کی ہر بات مان کے آ جاتی ہے. پرابلم یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. تو یہ ہمیں، اگر ہم ایکچوئل ایشوز پہ ہیلدی ڈیبیٹ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آہستہ آہستہ ٹرینڈ اوپر پالیسی انسٹیٹیوشنز تک پہنچے گا. تو جس دن یہ ہو گیا کہ ہماری نیگوسیشن والی ٹیم جو آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشن میں جا رہی ہے وہ اپنا پورا ہوم ورک کر کے جائے گی، اپنے ماڈل کی بیس پہ پروجیکشنز کر کے جائے گی. آئی ایم ایف نے اپنے پروجیکشن کیے ہوتے ہیں، ہمارے پاس نہیں ہوتے. تو پرابلم یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. تو یہ ڈیفینیٹلی ہوگا. اسی لیے ہم دیکھیں نا، میں نے آپ کو جنرل بات کر دی کہ ہم آئی ایم ایف کی ان میں سے جو بھی کنڈیشنلٹیز پوری کریں گے گروتھ پروسیس رکے گا، اور گروتھ کا ٹارگیٹ اچیو کرنے کی کوشش کریں گے تو کنڈیشنلٹیز میٹ نہیں کر پائیں گے. تو یہ ہمارے پرابلم ہے. تو میڈم آپ کا پوائنٹ بالکل ریلیونٹ ہے، اور یہ پرابلم ہمارا آپ یوں سمجھیں کہ ایز اے نیشن ہے، چونکہ پالیسی میکر جو وہاں جا کے جو کام کر رہا ہے اس کا ریفلیکشن ہوتا ہے پوری سوسائٹی کا بھی، پوری نیشن کا بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے پالیسی انسٹیٹیوشنز اچھے طریقے سے یہ چیزیں تیار کریں، اور پالیسی انسٹیٹیوشنز کا انپٹ یونیورسٹیز سے آئے. اب اس میں پالیسی انسٹیٹیوشنز کو بھی چاہیے کہ وہ یونیورسٹیز کو انگیج کریں اس میں، اور اگر اس سے کوئی باقاعدہ ہم اپنا پلان لے کے آئی ایم ایف کے پاس جائیں تو شاید جو آپ نے پوائنٹ آج ادھر ریز کیا ہے یہ ہم ہو سکتا ہے اس نیگوسیشن کے وقت ریز کرتے، اور مے بی آئی ایم ایف بھی اس کو کنسیڈر کرتا کہ یہ واقعی اس طرح کی چیزیں بڑھیں گی. لیکن آئی ایم ایف تو کنڈیشنز دیتا ہے اور ہم اس کو مان لیتے ہیں. سر میرا یہاں پہ ایک سجیشن کے لیں جی میم. کہ جتنا میں نے ڈائنیمیکل سسٹمز کو اسٹڈی کیا ہے، مجھے جتنا بھی یہ میں نے بجٹ کو اب دیکھا، اس کی فگرز کو جب سے ہم دیکھ رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ والا بجٹ یا پاکستان میں بجٹ جو ہے وہ ایک سسٹم، انٹیگریٹڈ سسٹم کے انڈر اس کے فریم ورک میں اس کو نومیریکلی ڈیزائن کیا ہو. اگر یہ ایسا کریں نا تو جو اسٹریٹجی پیپر ہے اس کی پرائرٹیز کو، اور جو ان کے ٹیکسز اور ان کے ریسورسز اور ایکسپینڈیچرز اس سب کو لے کر، اور جو گروتھ ٹارگٹس ہیں ان کو سب کو لے کر نومیریکلی جب اس کو وہ کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھا ہمارے پاس بالکل کیلکولیٹڈ، چاہے وہ نیگیٹو میں ہو یا پازیٹیو میں، ہمارے پاس کیلکولیٹڈ چیزیں آئیں. یہاں پہ وہ چیز سرے سے مسنگ ہے. میرا خیال ہے کہ وہ اپروچ، وہ جو ٹیکنیکل وہ والی اپروچ ہے وہ مجھے مسنگ نظر آتی. میں کوئی بڑا کلیم نہیں کرتی کہ یونیورسٹیز ایسے کر سکتی ہیں. یونیورسٹی کے ریسرچرز میں کافی یہاں پہ کیپیبلٹی ہے، کافی پوٹینشیل ہے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اگر یہ چند ایک ریسرچرز کو ہی بٹھائیں اور چند دنوں کی محنت، ہمیں 14 دن ہمیں اگر ایڈوانس میں بتا دیتے نا، تو میرا خیال ہے چند ایک ریسرچر بیٹھ کے جو اکنامکس کو سمجھتے ہیں، آپ ہیں اور لوگ کچھ ہیں، وہ بیٹھیں اور بیٹھ کے اس طرح بنا سکتے ہیں. اس میں پھر جب یہ فگرز فیڈ کریں گے اور جب آپ اس کو رن کریں گے تو وہ آپ کو بالکل سیناریو انالیسس دے دیں گے. وہ چیز یہ آئی ایم ایف کے پاس لے کر جائیں تو ایک اکنامک ایڈوائزر ونگ ہے. اکنامک ایڈوائزر ونگ کے اندر ایک ماڈل ہے، میکرو اکنامک ماڈل، جو کہ آکسفورڈ پالیسی مینجمنٹ کے ٹیم نے ڈیزائن کیا ہے، اور اکثر پروجیکشن وہ اس سے لیتے ہیں. لیکن کمی کس چیز کی ہے؟ اب میڈم آپ کی سجیشن کے اوپر میں یہ بتا رہا ہوں کمی کس چیز کی ہے. کہ منسٹری آف فائنانس کے پاس ایک ماڈل ہے اور اس سے وہ اپنی پروجیکشن لے رہے ہیں، اور اس کی بیس پہ میں بھی وہ نیگوشیٹ کرتے ہیں. اور اب نیگوشیشن میں کتنا اس کا رول ہے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن بہرحال ایک ہے ماڈل ہے باقاعدہ جس کے اوپر یہ نمبرز لیتے ہیں. کمی اس چیز کی ہے کہ ہمارے تھنک ٹینکس کے ماڈلز کے در ہیں، ہماری یونیورسٹیز کے ماڈلز کے در ہیں. یعنی کہ ہونا یہ چاہیے کہ گورنمنٹ اپنے ماڈل کی بیس پہ پروجیکشن کرے، اور وہ ہم سے شاید نہ پوچھے
لیکن ہمارے اپنے انڈیپینڈنٹ ماڈلز ہونے چاہیے, تھنک ٹینکس کے ماڈلز ہونے چاہیے جو اپنی رائے دیں اور بتائیں, اور گورنمنٹ کے جو بجٹ اسٹریٹجی پیپر میں نمبرز آ رہے ہیں ان کو چیلنج کریں. تو پھر وہ وقت آئے گا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جب نیگوسیشن کے لیے جائیں گے تو اس میں گورنمنٹ کے ایسٹیمیٹس بھی اور اکیڈیمیا کے اور تھنک ٹینکس کے ایسٹیمیٹس بھی, ان دونوں کی بیس پہ مل کے نیگوسیشنز ہوں گے. تو اس کی بڑی امپورٹنس ہے اور یہ ہونا چاہیے. جی سر, آپ کی بات بالکل صحیح ہے. ہمارے ہاں جیسے ہم نے کہا کہ لوگ موجود ہیں یونیورسٹیز میں, بڑے اچھی یونیورسٹیز ہیں پاکستان میں اور بڑے اچھے لوگ ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ گورنمنٹ نے کبھی ایکڈیمیشنس کو, جس طرح یو ایس میں ہوتا ہے وہ تو پولیٹیکل ان کا مینیفیسٹو وہاں پہ ڈبیٹ ہوتا ہے, یونیورسٹیز میں جا کر وہ وہاں سے اپنا وہ لیتے ہیں, پلیٹ فارمز وہاں پہ سلیکٹ کرتے ہیں. یہاں تو اتنے امپارٹنٹ چیزوں کے لیے یونیورسٹیز کو کنسلٹ نہیں کرتے, اور یونیورسٹیز کو انفارچونیٹلی لگایا ہوا ہے نمبر گیمز پہ. تو سارے ریسرچرز نمبر آف پیپرز اور نمبر آف اسٹوڈینٹس اور یہ پروڈیوس کرنے میں لگے ہوئے ہیں, تو وہ کوالٹی ہے ہی نہیں ہے, کوالٹی کو انکریج ہی نہیں کیا جاتا کہیں. تو چونکہ آپ کی ساری پروموشنز, آپ کے سارے انسینٹیوز نمبر گیمز پہ چل رہے ہیں نا, تو پھر سارے ریسرچرز بھی اسی پہ لگے ہوئے ہیں. یہ سب سے بیسک پرابلم ہمارے ہاں ہے. تو یہ ضرورت تو بالکل ہے, اور میرا خیال ہے کہ جب بھی ہمیں کرنا بھی چاہیے, خود سے کرنا چاہیے. یہ ہماری ڈیفیشنسی ہے اور نیگلیجنس ہے, لیکن اگر ادھر سے بھی انکریجمنٹ ہوگی تو واٹر فلو جو ہے نا وہ دریا کا رخ اس طرف ہوگا, تو پھر بڑی اچھی چیزیں سامنے آئیں گی. یہ بالکل صحیح ہے. تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے میم. اچھا, اس میں فرحان صاحب نے ایک سی پیک سے ریلیٹ کرنے کا پوچھا ہے. دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ اب سی پیک پہ اور اس کی فائنینشیل سائڈ پہ الگ سے پورا پروگرام ہو سکتا ہے اور وہ کسی وقت کیا جا سکتا ہے, لیکن جو آپ کے سی پیک کے اکثر ایگریمنٹس ہیں ان کے مطابق جو آپ کی ایکسٹرنل فائنینسنگ کے اوپر پریشر ہے وہ بڑا ہی ہے, وہ کم نہیں ہوا. اور اس سے وقت کے ساتھ ہمیں شاید جو ہماری ایکسٹرنل فائنینس کی نیڈز ہیں وہ بڑھیں گی سی پیک کی وجہ سے. وہ ایگریمنٹ ایسے ہیں اور ان کی ریزن ہے, لیکن یہ ہے کہ اب وہ دیکھیں دو طرح سے رول پلے کر سکتے ہیں نا سی پیک. آپ ہمیشہ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو کو انڈیکیٹر لیتے ہیں فار ایگزامپل, یا ڈیفیسٹ ٹو جی ڈی پی ریشو کو لیتے ہیں. تو آپ کو ایک طرف سے ڈیٹ دیکھنا ہے اور ایک طرف سے جی ڈی پی دیکھنی ہے. تو سی پیک جی ڈی پی کے اندر اپنا رول پلے کر سکتا ہے پازیٹیو سائڈ پہ, اور ڈیٹ والی سائڈ پہ اس کا نیگیٹو رول ہے. پھر دوسرا یہ بھی ہے کہ سم ٹائمز ہم بہت ساری چیزوں کو انویسٹمنٹ کہہ کے ختم کر دیتے ہیں کہ جی نہیں آپ کا ڈیٹ بری چیز ہے, ایف ڈی آئی اچھی چیز ہے. یہ تو ایف ڈی آئی تھا, کئی لوگ اس پہ پریشان رہے کہ سی پیک انویسٹمنٹ ہے یا ڈیٹ ہے. دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کا اگر ایگریمنٹ صحیح نہیں ہے تو انویسٹمنٹ بھی بری ہے. ہم انرجی سیکٹر کے پرابلم میں ہیں, آئی ایم ایف بھی ہمیں کہہ رہے ہیں انرجی سیکٹر کا پرابلم سالو کرو. انرجی سیکٹر میں انویسٹمنٹ ہوئی تھی, ڈیٹ تو نہیں آیا تھا, اور وہ انویسٹمنٹ کے ایگریمنٹس اتنے غلط تھے کہ ہم آج تک انرجی سیکٹر کے پرابلم سے نہیں نکلے. اسی طریقے سے سی پیک کے بھی ایگریمنٹس جو ہیں وہ کئی پراپرلی وہ جو ایک انالیسس کی بیس پہ ہونے چاہیے تھے پروجیکٹس, وہ نہیں ہوئے, اور انفارچونیٹلی ان کا ایکسٹرنل ہماری بوروئنگ کی نیڈس کو وہ بڑھائیں گے. لیکن ایگزیکٹلی کیسے کریں گے اس کے اوپر ہم الگ سے پھر پروگرام کر سکتے ہیں. پاکستان is spending most of the budget on non-development project, please elaborate. دیکھیں وہ تو ایسا ہی ہے, نان ڈیولپمنٹ پہ کر رہا ہے. اور ویسے تو بائی دا وے ڈیولپمنٹ بجٹ بھی بڑا سوچنا پڑے گا کہ ہم جس کو ڈیولپمنٹ بجٹ کہتے ہیں وہ کیا ہمارے ملک میں کوئی اچھی چیز کر رہا ہے یا نہیں. ہم ہمیشہ ڈیولپمنٹ کے نام پہ کہہ دیتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے, جس طرح سے ڈیولپمنٹ بجٹ اسپینڈ ہوتا ہے وہ خود ایک پرابلم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ کو میں نے شروع میں بتا دیا تھا کہ جو آپ کی ڈیٹ سروسنگ ہے وہ چارجڈ ایکسپینڈیچر ہے, اور آپ کا جو نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے اس میں سب سے بڑا ہیڈ, اور انفیکٹ بہت ہی بڑا ہیڈ ڈیٹ سروسنگ ہے, اور آپ اس کو نہیں روک سکتے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ ڈیولپمنٹ نان ڈیولپمنٹ کی ڈیبیٹ میں جانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو تب جانا ہوگا جب آپ ڈیٹ کا پرابلم سالو کریں گے. جب تک ہم اس ڈیٹ کرائسس میں ہیں ڈیولپمنٹ بجٹ کو بھول جائیں. ویسے بھی ایک اور بات یاد رکھیں, ڈیولپمنٹ بجٹ کی بھی اپنی اکنامکس ہے, اس کے اوپر بھی گھنٹوں کا الگ لیکچر ہو سکتا ہے. لیکن میں آپ کو ایک جنرل سی بات بتا دوں کہ ڈیولپمنٹ بجٹ میں بھی بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں. مثلاً
सूबों का डेवलपमेंट बजट अलग होता है, गवर्नमेंट फेडरल का अलग होता है, और फेडरल ने भी जब पाकिस्तान पे स्पेंड करना है तो सूबों में जाके स्पेंड करता है। कई जगह पे मल्टीपल फाइनेंसिंग हो रही होती है, तो इसके ऊपर भी बहुत सारा है। डेवलपमेंट का बजट का अगर मैकेनिज्म हम इम्प्रूव नहीं करेंगे तो जो है वो, अब आप देख लें कि कितनी यूनिवर्सिटीज़ बना दी गई, ये भी डेवलपमेंट बजट था, अब उनको जो है वो तनख्वाहें देने के मसले बने हुए हैं। तो डेवलपमेंट बजट भी कोई खामखा एक अच्छी चीज़ नहीं है, इसको भी बड़ा सोचना पड़ेगा। और इसको भी तो ये आप ये जहन में रखें कि आप सिंपली डेवलपमेंट बजट देख के ना कहें कि ये कम है। अब कितना है और किस तरह यूटिलाइज हो रहा है वो इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा ये है कि आप उसके नंबर को, तब तक वो नंबर मीनिंगलेस रहेगा उसको कंपैरिजन में डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट का, जब तक हमारी डेट सर्विसिंग हमारी इवन रिसोर्सेज से भी ज़्यादा है। अच्छा, प्राइमरी रिफॉर्म्स एंड एरियाज, ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया शम्स अमीन आपने, क्योंकि अगर प्राइमरी रिफॉर्म्स और एरियाज पे बात करेंगे तो घंटों बात हो जाएगी। सबसे पहला रिफॉर्म ये चाहिए कि आप पढ़ना शुरू हो जाएं। अगर मैं और आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ना तो रिफॉर्म्स भी होंगे। अनफॉर्चुनेटली हम यूनिवर्सिटीज़ के लोगों को जो प्रैक्टिकल साइड है उसकी नो हाउ ज़्यादा नहीं होती, और जो प्रैक्टिकल साइड के लोग होते हैं वो थेरी पे उतना ज़्यादा उसमें स्पेशली जो मॉडर्न अप्रोच हो रही होती है उस पर वो बहुत ज़्यादा नहीं होते अप टू डेट। तो ये तभी होगा सबसे पहले कि हम पढ़ना शुरू कर दें। चैरिटी बिगिंस एट होम, तो यहाँ से शुरू होगा। बाकी जो आपने कहा कि रिफॉर्म बड़ी सीधी सी बात है। जो IMF हमें जाके कहता है कि ये करें और हम उसकी बात पैसों के लिए मान लेते हैं, और जो ही वो पैसे मिल जाते हैं हम वो रिफॉर्म्स भूल जाते हैं, और नेक्स्ट टाइम जब IMF के पास जाते हैं तो फिर हमारी क्रेडिबिलिटी नहीं होती। बड़ी सीधी सी बात है, IMF के जाना साइड पे करें, पहले खुद मिल बैठें और सोचें कि क्या रिफॉर्म्स होनी चाहिए और क्या प्रोग्राम होना चाहिए। ठीक है, इसमें अब मैं किस तरफ से स्टार्ट करूं, ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मसलन गवर्नमेंट जो है, फेडरल गवर्नमेंट 18th अमेंडमेंट के बाद उसके बहुत सारे फंक्शंस नहीं हैं, लेकिन उसका फुटप्रिंट अभी भी बहुत बड़ा है। तो गवर्नमेंट को उन चीज़ों से निकल जाना चाहिए। गवर्नमेंट को जो है वो रिफॉर्म्स, अगर एक्सपेंडिचर साइड पे ज़्यादा रिफॉर्म्स की ज़रूरत है टैक्सेशन की निस्बत। हमने हमेशा टैक्स रिफॉर्म्स को देखा है। एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स में जाएंगे तो सबसे बड़ा रिफॉर्म का हेड आपकी डेट सर्विसिंग है। अब उसको कैसे रिफॉर्म करेंगे, उसके ऊपर बड़ा डिटेल में उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग की ज़रूरत है। ठीक है, तो एक जनरल पॉइंट्स तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन बहुत डिटेल टाइम लेते हैं। अच्छा, देयर शुड बी थिंक टैंक ऑफ इकोनॉमिस्ट टू डिस्कस द अपकमिंग बजट। बिल्कुल, एक जारिया अंबर, एक नहीं 100 थिंक टैंक्स होने चाहिए। हर यूनिवर्सिटी थिंक टैंक होनी चाहिए। पेशावर के अंदर इवन 5-10 थिंक टैंक्स होने चाहिए। फिर उसके बाद डिस्कशन और डिबेट होगी। एक थिंक टैंक की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, सर यू मेंशन दैट IMF प्रोवाइड लोन्स फॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट, देन व्हाई IMF गिव्स सजेशन टू अवर पॉलिसी मेकर्स एज ओके। आपका ये क्वेश्चन था कि जब वो IMF बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए लोन देता है तो ये बाकी मामलात में कंडीशनैलिटीज़ क्यों इम्पोज करता है। वो उसकी रीज़न मोहम्मद आज़म ये है कि आप BOP के क्राइसिस में तब आते हैं जब आपके पीछे प्रॉब्लम हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका ट्विन डेफिसिट आपने सुना होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट और बजट डेफिसिट। तो बजट डेफिसिट के साथ आपका करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, तो इसलिए वो आपको बजट डेफिसिट कट करने की बात करता है। अब बजट डेफिसिट कट करना शुरू करेंगे तो वो आपको कहेगा कि आप एनर्जी रिफॉर्म्स करें ताकि सर्कुलर डेट खत्म हो, टैक्सेस बढ़ाएं, एनर्जी की कीमतें बढ़ाएं। ये सब किस लिए हैं? ट्विन डेफिसिट्स को कम करने के लिए। समझ गए? तो वो कंडीशनैलिटीज वैसी ही इम्पोज करता है जो एंड रिजल्ट BOP के क्राइसिस में निकलता है, तो वो उन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने की बात करता है। एज इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट सोल्यूशन फॉर क्योरिंग इन्फ्लेशन। अच्छा, इसके ऊपर अदनान मलिक बड़ी रिसर्च चाहिए कि क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा या नहीं होगा या और बढ़ेगा। इसके ऊपर बड़ी रिसर्च चाहिए। डिबेट बाद की बात है, पहले इवन रिसर्च चाहिए। बाय द वे, मैं भी इस पे आजकल रिसर्च कर रहा हूँ। मेरा तो कोई आउटपुट आएगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन आप लोग भी इस पे रिसर्च करें। हाउ कैन वी सॉल्व द इशू ऑफ प्राइवेटाइजिंग SOEs? मरियम, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। सवाल इसलिए मुश्किल है कि एक बात तो ये है कि
बड़ा प्रॉब्लम होता है. इसको आईएमएफ के साथ भले नेगोशिएशन की वजह से उसको प्राइवेटाइज करने की कोशिश करती है, तो जो आपकी अपोजिशन में पार्टीज होती हैं वो कहती हैं कि ये तो मुल्क बेच रहे हैं, ये गद्दार हैं. ये अब आपकी पॉलिटिक्स है अनफॉर्चुनेटली, और आपकी पॉलिटिक्स जो है वो पॉलिसी को गाइड कर रही है. और जब वही पार्टी अपोजिशन वाली आपकी गवर्नमेंट में आती है और वो प्राइवेटाइज करना चाहती है, तो जो गवर्नमेंट वाली ऑलरेडी खुद उसी फर्म को, उसी ऑर्गेनाइजेशन को प्राइवेटाइज करना चाह रही थी, वो अब अपोजिशन में कह रही है कि जी ये गद्दार है. अब ये एक अनफॉर्चुनेट है कि हम कभी भी जो नेशन की प्रायोरिटीज हैं उनको नहीं देखते, और पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिक्स की प्रायोरिटीज को हम ज्यादा वेट देने लगे, और फिर हमारी अवाम और इवन लिखा पढ़ा तबका भी उसी के पीछे चल पड़ता है. ये अनफॉर्चुनेट है. पहले हमें बड़ा क्लियर होना पड़ेगा हमारी कौन से इंस्टीट्यूशन एसओईज कौन से वाले लॉस में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं. बहुत सारे ये भी सवाल हैं कि जो बिजनेस गवर्नमेंट कर रही है, क्या गवर्नमेंट का काम है वो बिजनेस करना भी. तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो हमें एड्रेस करने हैं. फिर आप खुद देख लें मरियम, मुझे जहाँ तक शक पड़ता है आप वो एमफिल की स्टूडेंट हैं, या चलें वो जो मेरे जहन में वो नहीं भी हैं तो कोई स्टूडेंट हैं, आप खुद देख लें अपने आसपास यूनिवर्सिटीज़ में कितने थीसिस हो रहे हैं एसओईज की प्राइवेटाइजेशन पे. नहीं, हम भी तो रियल इश्यूज को नहीं पढ़ते है ना, और ना उन पे काम करते हैं. अच्छा जी, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ बैंकरप्ट कंट्री इन टर्म्स इकोनॉमिक टर्म्स. देखें, जब आप अपना डेट दे नहीं सकते या देना नहीं चाहते, बस आप बैंकरप्ट हैं. ये बेसिकली डेफिनेशन है, आप डिफॉल्ट कर गए ना. पॉवर्टी इज वन ऑफ द कॉज ऑफ आईएमएफ कंडीशन, बट हाउ वी डिक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट. देखें, अनएम्प्लॉयमेंट अगर आप आईएमएफ के कंडीशंस को ट्रू स्पिरिट में समझें और उसके मुताबिक रिफॉर्म्स करें, तो आपकी पॉवर्टी भी ख़त्म होगी और अनएम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगी. लेकिन जिस तरीके से हम आईएमएफ की कंडीशनैलिटीज़ को लेते हैं और इम्पोज करते हैं, मैंने आपको सिंपल सी एग्जांपल दी कि आपने बिजली का लॉस पूरा करना है ताकि सर्कुलर डेट ख़त्म हो, तो इसके कई तरीके हैं ना. या तो कीमत महंगी कर दें, या जो चोरी हो रही है वो ठीक करें, चोरी के अलावा जो वैसे लैंड लॉसेज हैं उनको ख़त्म करें. आप जो है वो कई तरीके हो सकते हैं ना. आप जो है वो जनरेशन की कैपेसिटी बढ़ाएं, जनरेशन के एग्रीमेंट्स रीनेगोशिएट करें. तो अगर आप कीमत बढ़ाने को ही मसला समझते हैं तो फिर तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी. लेकिन आईएमएफ की कंडीशंस को ही पूरा करें, लेकिन प्रॉपर कोई प्लान बनाएं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का, तो फिर इवन आईएमएफ की कंडीशंस भी आप पूरी करें तो आपकी इकोनॉमी को फ़ायदा होगा. ये ज़हन में रखें. आईएमएफ की कंडीशन इसलिए बुरी है कि हम उसको गलत तरीके से मीट करते हैं, उस टारगेट को. ये बात समझनी है आपने. अच्छा, नेक्स्ट है सीपेक में पाकिस्तान के लिए जादू की छड़ी साबित होगा. ये कभी भी नहीं होगा. अहमद खान, आपने पूछा है कि सीपेक जादू की छड़ी है कि नहीं. मेरी एक जनरल सी बात याद रख लें. डॉक्टर नदीम उल हक पाइट के वीसी हैं, वो अक्सर कहा करते हैं कि जो आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं वो गेम चेंजर्स नहीं होते. ये बात याद रख लें. पॉलिसीज गेम चेंजर्स होती हैं, और सीपेक प्रोजेक्ट है, नॉट अ पॉलिसी. बस इतनी सी बात आप समझ लें. Why monetary policy failed to control inflation rate in Pakistan? مړې دغه کلاس شروع په موبایل مې هغه لګولي وو تاسو ټنګه ټنګه کلاس شروع د یونیورسټۍ په موبایل مې هغه لګولي
سو کنا سے پڑھتے کیوں آؤ آؤ صحیح ہاں ٹھیک ہے سستا ہونا نو صحیح ہے بس کلاس شروع ہو گئی تھا اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اوور ٹائم میں نے دیکھا ہے کہ وہ جرنلسٹ کی بات لے کے سوشل میڈیا کی بات لے کے ڈیبیٹ کرتے ہیں، خود نہیں پڑھتے. ہم ٹیچرز، میں خود ٹیچر ہوں اس لیے اپنے سے بات سٹارٹ کروں گا، ہم ٹیچرز اتنا اپنے ٹاپک کو اور اس کی ریئل سائڈ کو نہیں پڑھتے جتنا ہمیں پڑھنا چاہیے. پالیسی میکرز جو ہیں وہ اپنی جو لوگ اکیڈیمیا سے جو انہیں انپٹس لینی چاہیے وہ نہیں لیتے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشن ہم ٹھیک کر لیں تو ملک ٹھیک ہو جائے گا، نہیں، ہمیں ہر چیز میں سوچنا ہے اور سوچنا ہمیں ہی ہے جو ہم اس گروپ میں بیٹھے ہیں، مطلب اس جیسے لوگوں کو. کیوں؟ ہم وہ پاکستان کی وہ ایلیٹ ہیں ایجوکیشن کی ٹرمز میں جنہیں یہ اپرچونٹی ملی ہے کہ وہ ہائر ایجوکیشن تک پہنچے ہیں. ہم نہیں سوچیں گے کون سوچے گا؟ Why everything of each and every government of Pakistan is unplanned, and secondly, why our every IMF loan failed. دیکھیں میں نے آپ کو جنرل سی بات بتا دی، آپ ڈسکشن کرتے رہیں حارث اپنے گروپس میں ان چیزوں کی جن کا ریالٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور پھر آپ جا کے آئی ایم ایف سے سجیشن سے پہلے پالیسی انسٹیٹیوشن کو آپ کہیں کہ جی یہ میری سجیشنز ہیں. سم ٹائمز وہ سجیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ پالیسی انسٹیٹیوشنز ان کو بادر ہی نہیں کرتے کہ ان کو ویٹ دیں. تو ہماری ہر گورنمنٹ اس لیے فیل ہوتی ہے کہ گورنمنٹ، آپ بات سمجھیں کہ جب گورنمنٹ آئی ایم ایف کا پروگرام لے کے آئے اور وہ قوم کو خوشخبری سنائے کہ ہم نے آئی ایم ایف کا پروگرام کر لیا اور پوری قوم اس پہ ڈیوائیڈ ہو جائے کہ یہ ٹھیک ہوا ہے یا نہیں ٹھیک ہوا، اور کوئی کنڈیشنلٹی کے اوپر اکیڈیمک ڈسکشن نہ ہو، کوئی ٹارگٹس کے اوپر اکیڈیمک ڈسکشن نہ ہو، تو میں نے آپ کو کہہ دیا، ابھی سے کہہ رہا ہوں، یہ بھی پروگرام فیل ہو جائے گا. گورنمنٹ کا تو مسئلہ یہ ہے، گورنمنٹ کا 1 مہینہ رہ گیا ہے، گورنمنٹ نے چلے جانا ہے، لیکن جب تک ہم ایز اے نیشن نہیں ان چیزوں کو لیتے، اور پھر اس کے لیے اب کچھ ریفارمز چاہیے، جیسے اکنامک کونسل بنائی جا سکتی ہے، ساری پارٹیز کی ایک اکنامک ایگریمنٹ اکنامکس کی اوپر، اکنامک پالیسیز کے اوپر ہو سکتا ہے کہ کون سی چیزیں جو ہے وہ ہمیں گورنمنٹ چینج ہونے کے باوجود چینج نہیں کرنی. تو کرنے کے کام بہت ہیں، لیکن ان سب کی پروپوزلز ہمیں دینی ہیں. یہ بات سمجھیں، اخبار میں ہم نے ہی لکھنا ہے اس چیز کے بارے میں، تب پالیسی میکر کو خیال آئے گا. اور پالیسی میکر نے ہمیں کبھی نہیں روکا کہ آپ اخبار میں نہ لکھیں، ہمیں کوئی سجیشن نہ دے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ طریقہ ہوتا ہے، ہم اپنی ریسرچ کر کے لکھ سکتے ہیں، ہم اخبار میں لکھ سکتے ہیں، ہم ٹی وی پہ آ سکتے ہیں، اسی طریقے سے بات پالیسی انسٹیٹیوشنز تک پہنچے گی. One of a major disadvantage of standby agreement is the long run problem that Pakistan might face. Sir, what's your take on public welfare spending, inflation, exchange rate, etc.? عائشہ میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ پرابلم یہ نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنز کیا ہیں، پرابلم یہ ہے کہ ہاؤ ڈو وی اچیو دوز ٹارگیٹس. ہم نے اگر ہر چیز میں اسی طرح کے میجرز لینے ہیں کہ جی امپورٹ بند کر دیں اور اس سے ہم اپنا پرابلم سالو کر لیں، ایکسچینج ریٹ کو کنٹرول کر لیں آرٹیفیشلی، اس سے ہمارا پرابلم سالو ہو جائے گا، بجلی مہنگی کر دیں تو پرابلم سالو ہو جائے گا، اور جو سیلریڈ کلاس ہے اس کے اوپر ٹیکس بڑھائی جائیں تو پرابلم سالو ہو جائے گا. ہم تو اسی طرح آئی ایم ایف کے ٹارگیٹس اچیو کرتے ہیں نا، تو پھر تو پرابلم آئے گا. اور اگر ہم کوئی ایک بھی آئی ایم ایف کا پروگرام سیریسلی لے لیں، آپ کو پتہ ہے ویتنام اس وقت سب سے جو فاسٹ گروئنگ اکانومیز ہیں اس وقت کی، ان میں ویتنام کا نام ہے. اور ویتنام جو ہے وہ آج سے صرف اور صرف 10-15 سال پہلے غریب ملک تھا، وہ کیسے اتنا فاسٹ گروئنگ اکانومی بن گیا؟ آپ کو پتہ ہے آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز کی وجہ سے. مسئلہ یہ ہے ہم اپنے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں.
ٹھیک ہے, ہمیں پیسہ چاہیے, اس کے لیے ہم ہر بات مان لیں گے IMF کی, اور جب پیسہ مل جائے گا ہم ان میں سے کوئی چیز بھی یا پوری نہیں کریں گے یا بڑے فضول طریقے سے پوری کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا جی, احتشام کہتے ہیں موسٹلی IMF اکثر وہ شرائط رکھ لیتا ہے جس کی وجہ سے میرے خیال میں ملک کی اچھا نہیں ہوتا. اچھا یہ بات میں نے کر دی. دیکھیں IMF کی شرائط ایسی ہو سکتی ہیں جو ہمارے لیے ٹھیک نہ ہوں, تو ان کو چیلنج کون کرے گا؟ ہماری طرف سے جو نیگوسیشن کی ٹیم ہوگی وہی ان کو کرے گی. نیگوسیشن کی ٹیم کو کون بتائے گا؟ پڑھا لکھا طبقہ. یہ مسئلہ ہے. Adnan, sir, we always go to IMF for loans. This is only because of BB crisis as per IMF article. Why not other institutions like World Bank? اچھا دیکھیں عدنان, IMF جو ورلڈ بینک ADB کے لونز ہوتے ہیں نا, وہ پروجیکٹ یا پروگرام لونز ادروائز ہوتے ہیں. ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشن میں ہم نے ڈیم بنانا ہے تو ہم ورلڈ بینک یا ADB کے پاس جائیں گے. اچھا یہ بات یاد رکھیں کہ جب وہ ہمارے پاس پیسہ آئے گا ڈیم کے لیے, وہ ہمارا BOP کا مسئلہ بھی حل کرے گا. یہ بات ذہن میں رکھیں. جتنا ڈالر ہمارے ملک میں آئے گا ہمارا BOP کا پرابلم سالو ہوگا. لیکن آپ ورلڈ بینک کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی میرا BOP کا پرابلم ہے تو مجھے اس لیے لون دے دو. نہیں, ورلڈ بینک آپ کو لون دے گا پاورٹی ریڈکشن کے لیے. ورلڈ بینک آپ کو یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک آپ کو کسی پروجیکٹ کے اگینسٹ دے گا. بات سمجھ رہے؟ اس سے آپ کا BOP کا پرابلم تو سالو ہوگا ہی ہوگا. تو آپ اپنا پروجیکٹ بنائیں اور اس سے ورلڈ بینک سے لون لے لیں. ٹھیک سر, میں ریکویسٹ یو ہاؤ مینی مور کوسچنز یو آر گوئنگ ٹو ٹیک, کیونکہ میرا خیال ہے 10:30 بج گئے ہیں بہت زیادہ اور ٹائم. یہ تو بہت اچھا سیشن چل رہا ہے. سر میں آپ سے ایک لاسٹ کمنٹ چاہوں گی. یہ جو آپ نے ایک تو یہ بہت زبردست جو ڈبیٹ اس میں ایشوز سامنے آئے ہیں, اس میں ریسرچ ڈیفیشنسی ہے اور ہماری پارٹیسپیشن اور ہماری ریسرچ کی بہت ضرورت ہے. اس سے ایک تو بہت زبردست ہمارے اسٹوڈنٹس نے سیکھا کہ اب since they are going to select topics for their future research, تو وہ چیزیں یہ اب اس میں سے اچھے اچھے ٹاپکس ان کے سامنے آئے ہیں and they will select. ہم بھی ان کی ہیلپ کریں گے کہ تاکہ وہ نئے نئے ایریاز میں جہاں پہ بھی ضرورت ہے ہم اس میں سے ٹاپک سلیکٹ کریں گے. اور فردر وہی بات ہے کہ سم پیپل مائٹ بی رائٹنگ فار نیوز پیپر, کوئی کیا کرے گا, یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے. سر آپ سے اس لیے ایک میں کنکلوژن چاہوں گی کچھ, اور جو کچھ آپ کنکلوڈ کرنا چاہیں پلس اس میں ضرور کمنٹ کیجیے گا. since you have spent few years in پشاور ان خیبر پختونخوا, آپ نے ہمارے اسٹوڈنٹس کا جب آپ نے جوائن کیا تو دیکھا, پھر جب آپ نے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ڈیفینیٹلی فرق پتہ چل رہا ہوگا کہ کتنا اب ان میں کیوریاسٹی ہے. کیونکہ ابھی آپ دیکھیں کہ اس ٹائم پہ یہاں پہ میرے پاس لائک 60+ لوگ میرے پاس یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے فورم پہ ہیں. تو اور اس میں ہمارے ڈپارٹمنٹ کے بھی ہیں, ڈپارٹمنٹ سے باہر کے بھی ہیں, یونیورسٹی کے بھی ہیں, اور میرے خیال ہے یونیورسٹی سے باہر کے بھی لوگ ہیں. تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا وہ ہے اسپیشلی ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لحاظ سے. تو آپ کو چینج نظر آ رہی ہے؟ اگر چینج نظر آ رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں اس میں آپ کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے, بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. تو آپ اس لحاظ سے بھی تھوڑا سا کمنٹ کر کے اگر کنکلوڈ کر دیں سیشن. اب میں معذرت کروں گی اسٹاف اور اسٹوڈنٹ سے, کیونکہ ڈبیٹ از ویری انٹرسٹنگ ڈبیٹ از گوئنگ آن. ہم تو چاہتے ہیں کہ 1-2 گھنٹے اور بھی ہم اسپینڈ کریں, لیکن اس ٹائم پہ شاید مشکل ہو رہا ہے ہمارے لیے, اور بعض لوگ اور بھی اس طرح ہیں. تو آپ ذرا اگر کنکلوڈ کر لیں تو بہت اچھا جی ہوگا. ٹھیک ہو تھینک یو گیا. سر. جی اچھا میڈم, میں آپ کی جو بات آپ نے کی اسی پہ بات کروں گا, 1 منٹ میں کنکلوژن کروں گا. صرف رحمان وزیر کا ایک کوشچن میرے سامنے ایسے ہی آ گیا کہ ہم IMF سے صرف لون کیوں لیتے ہیں. رحمان وزیر, ہم صرف IMF سے لون نہیں لیتے. آپ اس سال کا بجٹ ڈاکومنٹ اٹھائیں, ہم کوئی 7,000 ارب کے ایکسٹرنل لون لیں گے اندازاً, اور اس میں سے صرف 700 ارب کا جو ہے وہ IMF کا لون ہے. 7,000 ارب میں سے 700 ارب. IMF کا لون ذرا مشہور زیادہ ہے, اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے نا کچھ دوست زیادہ مشہور ہوتے ہیں. IMF بھی ہمارا ایسا ہی دوست ہے جس کی بات جو ہے وہ ذرا زیادہ جلدی اوپر پہنچ جاتی ہے. اچھا ایک اور خالد, یہ علی شاہ,
ये डॉक्टर ऑफ इकोनॉमी वाला, ये ट्रायंगल वाली बात आज मैंने ग्रुप में भी पढ़ी थी और अभी दोबारा उन्होंने यहाँ पे कर दिया कि जी ये बेसिकली एक ट्रायंगल है, पाकिस्तान, IMF और USA, और इस वजह से ये गेम चलती है। देखिए मेरी एक जनरल सी ओपिनियन है, ये सब ऐसी बातें हैं। आप कुछ भी लिख दें, कुछ भी लिख दें, मैं इसमें चाइना को ऐड कर दूं तो मैं कहूँ स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, एक अगला बंदा यूरोप को ऐड कर ले और कहे नहीं एक्चुअली ये है पेंटागन है, एक और हेक्सागन बना दे। ये सब ऐसी बातें बनी हुई हैं, इनकी अक्सर रियलिटी नहीं होती। देखें जब हम, ये हमारे लिए एक मसला है कि हम जब रियल इश्यूज को फोकस नहीं करते ना तो हम नॉन इश्यूज में खो जाते हैं। यकीन करें, आपको मैं एक छोटा सा फार्मूला देता हूँ स्टूडेंट्स को, ये मेरी नसीहत मान लें, नसीहत समझ लें, एक छोटा सा फार्मूला है। आप अपनी डेली आदत बना लें कि मैं एक आर्टिकल पढ़ूंगा किसी अच्छे जर्नल से अपने टॉपिक से रिलेटेड, रोज़ाना इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इंटरनेशनल या नेशनल कोई अच्छा न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ूंगा, एक या दो, और अपनी ज़िंदगी का ऑब्जेक्टिव बना लें कि डेली आप एक नई चीज़ लर्न करेंगे। मैं आपको आज का बता सकता हूँ, मैंने आज भी फिस्कल इन्हीं बजट के इश्यूज पे आज सुबह मैंने आपकी तैयारी करते हुए भी कई चीज़ें नई लर्न की। जिस दिन आप एक चीज़ नई लर्न करेंगे आप सोए नहीं, लेकिन रियल वाली लर्निंग किसी अच्छे ऑथेंटिक सोर्स से, ये वजीफ़ा है, समझ लें कि आपके दिमाग से ये फजूलियात निकल जाएंगी। ये जो आपको लोग डी ट्रैक करते हैं ना कि ये ट्रायंगल है तो ये इसके पीछे ये हिडन ऑब्जेक्टिव है, ये सब तब तक बातें हैं जब तक हम रियल इश्यूज की तरफ नहीं जाते। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप जो है आप रियल इश्यूज के ऊपर पढ़ना शुरू करें। डिबेट बाद की बात है, पढ़ना शुरू करें। रोज़ अपने आप से पूछें मैंने आज नया क्या सीखा अपने टॉपिक में। मैंने बताया ना, मैं तो बजट पे 6 साल से लोगों को प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, लेकिन मैंने तो आज भी इस पे कुछ नया सीखा है। अच्छा, हसनात की सजेशन कि हम इसके ऊपर कोई प्रॉपर ट्विटर स्पेस बना लें, अच्छी सजेशन है, इस पे चलें सोचते हैं। चलें अभी मेरे ख्याल में हम इसको कंक्लूड कर लें। मैडम की बात 100% सही, और मेरी इवैल्यूएशन अपनी कि अगर मैंने जितने सेमिनार्स दिए उनमें रैंक करूं तो मेरे अभी मैं लिटरली बगैर किसी उसके कि वो कहते हैं सामने की तारीफ, मैंने काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में दी हैं और जगह पे भी दी हैं। मैं लिटरली यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर को नंबर 1 रैंक करूँगा क्यूरियासिटी में। लोग सीखना चाहते हैं, लोग इंटरेस्टेड हैं। रात के 10:30 बजे भी ऑनलाइन है, 62 लोग हैं। मुझे पता है लोग 62 ज्वाइन कर लेते हैं, आधे घंटे बाद 32 होते हैं। इंटरेस्टिंगली इस बात करते हुए 62 से 63 हो गए पार्टिसिपेंट्स। तो ये क्या है? ये है हसनात की सजेशन कि ट्विटर पे स्पेस बनाएं। ये सब मैं ये समझता हूँ कि ग्रुप्स के अंदर भी मैं नोट करता हूँ कि लोगों स्टूडेंट्स के अंदर एक अच्छी डिबेट का कल्चर बन रहा है, ये अच्छी बात है। अच्छा, ये मेरा सैंपल, ये याद रखिएगा, ये बात मेरे सैंपल की हद तक है कि जितनों को मैंने सेमिनार दिए उनमें मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर को नंबर 1 रैंक कर रहा हूँ। अगर किसी और यूनिवर्सिटी का बंदा समझता है कि वो हमसे आगे हैं तो नो डाउट वो हो सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उन तक पहुँचने की। बहरहाल यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर को मैं आज भी अपनी यूनिवर्सिटी कहता हूँ, और मैडम इसमें आपका भी कंट्रीब्यूशन है, आपने मेरा का, जो चेयर होता है उसका इंटरेस्ट मैटर करता है। अगर ये आज की बैठक आप ना सजाती तो मैं शायद, जाहिर है मैंने नहीं बोलना था, मैं तो टाइम दे रहा हूँ लेकिन आपका इनविटेशन था तो बोल रहा हूँ। तो इम्पोर्टेंस होती है हर एक की, और चेयर की सबसे ज्यादा होती है। थैंक यू सो मच सर, इट्स योर ग्रेटनेस। आपकी वजह से ये सेमिनार है और आपकी वजह से हम बैठे हैं, और अगर आप कंक्लूड नहीं करेंगे, आप अभी बैठाएंगे तो हम फिर भी बैठे रहेंगे, कोई वो नहीं है। नहीं, बस सही है। इंशाल्लाह मैं अब लोगों को ज्यादा उनके सब्र का इम्तिहान नहीं लेता, लेकिन लोगों का इंटरेस्ट मुझे अभी भी लग रहा है कि वो मेरे से ज्यादा एनर्जेटिक हैं। लेकिन चूंकि लकीली मैं आपके ग्रुप्स में हूँ, आप ये जो क्वेश्चन इनके रह गए हैं वो ग्रुप में पुट कर दें, मैं आज या कल आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा, और ग्रुप में सारे लोग जो होते हैं सारे ही उसको सुन लेंगे, मैं वॉइस मैसेज कर दूंगा। ठीक है जी? सही है जी, जी बिल्कुल। Once again, thank you, madam, for invitation.
نہیں سر, تھینک یو سو مچ. وی وانٹ ٹو سی یو آن ادر اوکیزنس. ہم انشاءاللہ آپ کو انوائٹ کریں گے اور باقاعدہ کریں گے, اور ہم آپ کی کوشش کریں گے کہ اس پروٹوکول کے ساتھ کریں. یہ آن لائن ہوا ہے اور ابھی کلوزنگ ہو رہی ہے, اور آپ کو ڈنر ہم آفر نہیں کر سکتے, لیکن ادار رہا انشاءاللہ میری طرف سے. تو آپ جب بھی آئیں گے انشاءاللہ آپ کو اچھا سا لنچ, اچھا سا ڈنر کرائیں گے. تو یہ میری طرف سے ادار ہے آپ کے لیے. اور تو تھینک ہم یو, آپ کو آپ کے برابر تو نہیں دے سکتے, نہیں تھینک دیا, یو. لیکن یہ کہ ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ سر, اینڈ ایوری باڈی تھینک یو سو مچ, اینڈ آل دوز فرینڈز دوز ہو ہیو جوائنڈ, تھینک یو سو مچ. آپ سب کا بہت شکریہ جنہوں نے اس وقت ٹائم نکالا ہمارے سیمینار کے لیے. تھینک یو سو مچ. تھینک خدا یو. حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ.